معزز دوستو السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں چاہنے والا تمہیں بہت یاد کر رہا ہے۔ خوش اخلاق لڑکی وہی ہے جو نامحرموں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ جس عورت کو اپنے مرد کے علاوہ دوسرے مردوں سے اپنی تعریف کرواتے کی عادت ہو تو وہ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکا ہے۔ کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہم چاہت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ وہ صرف ہمارا ہو۔ ہم اپنے عادات سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں۔ ہم لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار ہمارا دل دکھائے۔ جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں انہیں ہنستے دینا چاہیے، انہیں کبھی بھی رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے تو وہ نہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے بلکہ ہر بات کے لیے روئیں گے جس کے لیے آج تک صبر کیے بیٹھے ہیں۔ جب یہ دو نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں چاہنے والا تمہیں یاد کر رہا ہے۔ پہلا نشانی یہ کہ تم کسی بھی کام میں مصروف ہو اور اچانک اس کی یاد آ جائے۔ دوسری نشانی یہ کہ تمہارے نظر انداز کرنے کے بعد کسی نہ کسی ذریعے سے اس شخص کا نام بار بار تمہارے سامنے آتا ہے۔ اصل میں مرد عورت سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا، وہ سالن کی طرح عورت کو چکنا چاہتا ہے۔ اگر پسند آ جائے تو کھا لیتا ہے، اگر نہ آئے تو کسی دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ عورت کو پوری زندگی کا پی کر آخر میں کہتا ہے کہ مجبوری ہے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ عورت بھی مرد کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے تحفہ دے جاتی ہے، یعنی اپنے چہرے کی زردی خاموشی اذیت کر، تاکہ مرد جان سکے کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ عورت کیا ہوتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب من بھرا ہو تو چھوٹی سی بات پر بھی رونا آ جاتا ہے، اور جب رونا شروع کر دے تو وہ بات یاد آ جاتی ہے جس پر کبھی روئے تھے، اور پھر آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، بس بہتے چلے جاتے ہیں۔ مکان تو سامان اینٹوں سے بن جاتا ہے، لیکن گھر بنانے کے لیے نیک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتے ہیں، لیکن جب ساتھ دیتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ زندگی بدل دیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ خاوند کے لیے بیوی سے کوئی بھی فائدہ اور خوش طبعی کرنا جائز ہے۔ صرف دوبر میں دخول یعنی پہانا والی جگہ کا استعمال اور حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ خاوند جو چاہے کر سکتا ہے، مثلاً بوس و کنار اور مغانکہ اور چونا اور اسے دیکھنا وغیرہ۔ حتیٰ کہ اگر وہ بیوی کے پستان سے دودھ چوسے تو یہ مباح استمتاع میں شامل ہوتا ہے، اور اس پر دودھ کے اثر انداز ہونے کا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بڑے شخص کی رضاعت حرمت میں مؤثر نہیں بلکہ رضاعت تو 2 برس کی عمر میں مؤثر ہوتی ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کا کہنا ہے کہ خاوند کے لیے اپنی بیوی کے سارے جسم سے فائدہ حاصل کرنا اور کھیلنا جائز ہے، صرف دوبر یعنی پہانا والی جگہ اور حیض و نفاس میں جماع کرنا اور حج و عمرہ کے احرام کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے۔
حلال ہونے کے بعد کر سکتا ہے، بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں، کیونکہ مؤثر رضاعت تو دودھ چھوڑنے سے قبل 2 برس کی عمر میں 5 یا اس سے زائد رضاعت دودھ پینا ہے۔ بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں ہوگی اس بنا پر اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے یا اس کے پستانوں کو چوسے تو وہ اس طرح اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ خاوند کے لیے اپنی بیوی کے سارے جسم سے فائدہ حاصل کرنا اور اس سے کھیلنا جائز ہے۔ خاوند کے معدے میں دودھ جانے سے حرمت واقع نہیں ہو جائے گی۔ بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں، کیونکہ مؤثر رضاعت تو دودھ چھوڑنے سے قبل 2 برس کی عمر میں 5 یا اس سے زائد رضاعت دودھ پینا ہے۔ بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں ہوگی اس بنا پر اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے یا اس کے پستان کو چوس لے تو وہ اس طرح اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔